جنات اور ہوائی چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ جی جناب، جنات ہیں، قرآن مجید میں باقاعدہ پوری سورہ ہے جن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور آپ نے جب قرآن پڑھا تو جنوں کی جماعت مکہ مشرفہ میں سے گزر رہی تھی، وہ ٹھہر گئے۔ جب ٹھہر گئے تو رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہ قطار بنا کر ایک ایک بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جس طرح آپ انسان محمد رسول اللہ کے غلام ہو، امتی ہو، اسی طرح جنوں میں بھی مسلمان ہیں اور سید عالم کی سچی غلامی کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت ہے۔ کیا یہ انسان میں داخل ہو جاتی ہیں یا فقط ڈراتی ہیں؟ جواب یہ ہے، جہاں تک تو تعلق ہے حلول کا، یعنی کسی جن کا کسی عورت میں حلول کرنا، یا کسی جن کا کسی مرد میں حلول کرنا، یا کسی بھوت کا، پریت کا، پری کا کسی انسان میں حلول کرنا، تو صاحب مزار حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری جنیدی ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایسا نظریہ رکھنے والے لوگوں کو حلولیہ کہا جاتا ہے، اور حلولیہ باطل فرقہ تھا، ان کا مذہب باطل ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک ذات دوسری ذات میں حلول نہیں کرتی، ہاں البتہ اس کی طرف متوجہ ہو جانا اس کا، یا اس کے ساتھ لگ جانا، اس حد تک کہ ہم اہل سنت قائل ہیں، حلول کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی حلول کا قائل ہے، مثلا بعض عورتوں کے بارے میں سنا گیا کہ وہ 2-4 بار سر گھماتی ہیں بال کھول کر، پھر کہتی ہیں مجھ میں بابا فرید صاحب آگے، معاذ اللہ، توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ فرمائیے فرید الدین گنج شکر نے اپنی پوری حیات میں کبھی اپنے آقا مولا کی شریعت کی مخالفت کی؟ یا بعض عورتیں مجھ میں غوث پاک آگے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حلول ہے اور یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اور جہاں کوئی عورت ایسا کہے سمجھو کہ ڈرامہ بازی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی بزرگ کسی عورت میں نہیں آتے۔ میں ایک بار بہاری کے قریب ایک جگہ ہے کچا کوٹ، وہاں میں بیان کر رہا تھا تو یہ مجھ سے سوال ہوا تو میں نے جواب دیا۔ ایک لڑکا اٹھ کے مجمع سے گیا اور ایک انگوٹھی اور ایک رومال لے آیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کہتے ہیں یہ بزرگ آتے نہیں، یہ رومال اور یہ انگوٹھی بابا فرید الدین میری خالہ کو دے گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو کبھی ظاہری حیات میں بھی کسی غیر محرمہ عورت کو رومال نہ دیا اور انگوٹھی نہ دی، اور اب قبر میں جانے کے بعد تمہاری خالہ جان کو انگوٹھی دینے تشریف لائیں اور رومال دینے آئیں؟ اٹ از دا امپاسبل میٹر، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی، کہاں سے لی ہوگی اور بابا فرید کے نام جڑ دی، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے کہنے لگے پھر آپ یہاں سے جا سکیں گے؟ میں نے کہا بیٹا جیسے آیا تھا خیر سے ویسے ہی چلا جاؤں گا، اگر ان پہ حال ہو گیا تو وہ جو کہتی ہیں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ ابھی جائیں، جا کر کہیں کہ حال انہیں چڑھ جائے اور جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ میں کہا تم نے لوگوں کو 2 نمبر سمجھا ہوا، ڈرامہ سمجھا ہوا مجھے؟ میں نے اللہ کے نبی کا قرآن اور حدیث پڑھی ہے، اور قرآن حدیث کے مطابق کوئی بزرگ کسی عورت میں آ کر نہیں گھستے۔ اگر کوئی ایسا عورت دعویٰ کرے تو جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کا بہانہ ہے۔ اگر کوئی مرد بھی کہے کہ مجھ میں غوث پاک آگے اور یا مجھ میں فلاں بزرگ آگے، یہ بھی غلط ہے، ان کو حلول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے اس وقت میری جانب میرے غوث اعظم متوجہ ہیں، آئی ایکسیپٹ اٹ۔ اگر کوئی یہ کہے میری جانب داتا گنج بخش اس وقت متوجہ ہیں، میں اسے مانتا ہوں، فرید الدین گنج شکر متوجہ ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن حلول کو میں نہیں مانتا۔ اور شریعت مطہرہ کے قوانین جو نہ جانتے ہوں وہ ایسی بات کریں اور اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کریں، اور عوام بھی جا جا کر ان سے اپنے سوالات پوچھیں، تو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بار مجھے کہا گیا کہ جی آپ مانتے نہیں ہیں، آپ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، غوث پاک آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی چلو جناب، اب میں چلتا ہوں۔ میں وہاں پہنچ گیا تو وہاں مجھے بتایا کہ لیجئے جی اب غوث پاک آ گئے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حضور السلام علیکم، میں آپ کا مرید محمد ارشد القادری، حضور سیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ تم بڑے گستاخ ہو۔ میں نے کہا سرکار آپ نے خود ہی فرمایا ہوا ہے کہ درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے ہی زمانے کا کتب بن گیا تھا۔ میں نے کہا آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے،
آپ جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے، حضور آپ مجھے گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ میرا پہلا اچھا کرو سوال، میں نے کہا پہلا سوال حضور آپ سے یہ ہے کہ ہم کف اسلام ہیں یا اسلام ہمارا کف ہے؟ میں تمہیں الٹا کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا سرکار آپ تو فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عزومن قاتلا عند القتال، اے میرے مرید تو گھبرا نہیں، اللہ میرا رب ہے، جو تجھ سے لڑنے آئے گا نا میں اسے الٹا کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا حضور یہ کب سے اپنے مریدوں کو الٹانا شروع کر دیا؟ تم باز نہیں آتے، میں ایک ٹانٹا کراؤں گا میں تجھے، باز نہیں آتے، تو غوث پاک ہے، یہ کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے؟ میں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہے۔ لائن لگی ہوئی تھی، باہر چلے گئے، بعد میں سنو مجھے بڑی بد دعائیں دیتے رہے، وہ آیا اور ہمارا سارا آستانہ برباد کر گیا۔ تم آستانہ بناؤ، وہاں قرآن بیان کرو، وہاں حدیث بیان کرو، وہاں اولیاء کاملین کی سیرتوں کو بیان کرو، وہاں رسول اللہ کے معجزات بیان کرو، وہاں صحابہ کے کمالات بیان کرو، پھر تو میں بھی سنوں۔ اور تم یہ ڈرامہ مچا کے بیٹھے ہو کہ مجھ میں غوث اعظم آ گیا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو ابھی ایک ہی سوال کیا ہے، دوسرا سوال بھی ابھی مجھے کرنا تھا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ لحمن طریہ کی تعریف میں کون کون آتا ہے؟ چونکہ آپ اپنے زمانے کے مفتی رہے ہیں اور آپ باقاعدہ فقہ امام احمد بن حنبل پر فتویٰ دیتے رہے، تو حضور فرمائیے کہ ہم کف اسلام ہے یا اسلام ہمارا کف ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لحمن طریہ کی تعریف میں کون کون آتا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا آپ برہم ہونے لگے، غوث اعظم ہوتے تو برہم ہوتے، جواب دیتے۔ تو میں نے کہا میں کچا نہیں ہوں، میرا اپنے غوث اعظم سے رابطہ ہے باقاعدہ۔ یہ سب اس قسم کے ڈرامہ بازیاں ہوتی ہیں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر کوئی شخص اپنا اس وجہ سے چرچا کروانا چاہے، لو جی مجھ میں فلاں بزرگ آگے فلاں بزرگ آگے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دیا گیا ہے وہ معاذ اللہ کامل نہیں ہے۔ جو اب بزرگ آئیں گے حلول کریں گے تو بتائیں گے بھائی کتاب و سنت میں سب کچھ موجود ہے، اور سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو جانتا ہو اور سب سے زیادہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو۔ تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا یہی دلیل ولایت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ کوئی ہمیں دکھائے ہم نہیں مانتے۔ اور کیا یہ نکاح کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتی ہیں؟ اچھا ایک یہ بھی بڑی مصیبت ہے، وہ جی بچی دا نکاح کرنا تے کسی بزرگ نوں دکھا لو، جے وچ کوئی ہوائی چیز ہوئی تے نال نکائی گئی تے پھر نہیں جے نکلنی۔ او بابا جی آپ نے سنت سمجھ کے نکاح کرنا بچی کا، کسی چیز کی کیا ضرورت ہے جی؟ وہ بھی ساتھ نکاح پڑھ لے گی، اس کو ہم نے پڑھایا نہیں، وہ پڑھے کیوں؟ ہم نے اسے تھوڑا پڑھایا، ہم نے تو مسلمان بچی کو نکاح پڑھانا ہے، مسلمان بچے کے ساتھ نکاح پڑھانا ہے، اور وہ اس سے راحت پائے، وہ اس سے راحت پائے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا گھٹیا سوچ، اور وہ کیا کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک، کبھی لڑک کے ادھر ہو گئے کبھی لڑک کے ادھر ہو گئے، یہ نہیں ہے، بزرگی اس کا نام نہیں ہے۔ ابھی یہیں ایک نشست میں آئے صاحب، کہنے لگے جی ان پہ جادو کا اثر ہے اور وہ نہیں ٹوٹتا، اب ہم ایک چوڑے کے پاس جا رہے ہیں تاکہ جادو ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنا جو دین ہے وہ کامل نہیں ہوا ہے، یہ تمہارے مولویوں جو پیر ہیں انہیں میں نے کہا وہاں بنیاد میں دبانا ہے اگر یہ جادو نہیں کاٹ سکتے۔ مجھے یوں دیکھا، میں نے کہا ہاں آپ کاٹ دیں گے؟ میں کہا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ لے آئیے، جادو ہوا تو کاٹ دوں گا۔ آتے ہیں لوگ، کٹ جاتا ہے الحمدللہ۔ جی جناب، نکاح شکاح ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو قصے ہیں کہ فلاں جننی نے شادی کر لی فلاں لڑکے سے یا فلاں جن نے فلاں لڑکی سے، تو وہ باقاعدہ جی وہ بھی ہوا، اچھا سبحان اللہ، تو بھی بچہ بھی ہوا۔ اور خدا کے بندو جن کا نطفہ عورت قبول نہیں کرتی اور مرد کا نطفہ جننی قبول نہیں کرتی۔ اور یہ یاد رہے بات کہ انسانیت کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ اس میں سے انسان ہی پیدا ہوگا، کسی جانور کے ساتھ اس کا اختلاط ہو جائے اس کا نطفہ وہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ نے انسان کو اتنا باوقار بنایا ہے کہ رب کی ساری مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہیں دیکھتے ہیں نا، اڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، ایک بار اپنے اوپر غور کرتے ہیں، پرواز پر غور کرتے ہیں، نورانیت پہ، پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو نے بڑا سونا بنایا لیکن کمال تو ادھر کر دیا نا، کمال تو ادھر کر دیا۔ پھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ سر کے اوپر بال، پھر جناب آنکھیں، ہاں بھویں، پلکیں، پتلیاں، رخسار، داڑھی، شانے، سینہ، پیٹ، سر سے جو اللہ نے حیت انسان کی بنائی ہے، پر رب کی پوری مخلوقات میں سے کسی کی ایسی حیت نہیں ہے۔ اور اس کا اتنا روب و دبدبہ اپنے دیگر مخلوقات پر اللہ نے قائم کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی مخلوق وہ دور سے دیکھ کر راستہ بدلتی ہے، کہیں آگے میں چلا گیا، اس کو جلال آ گیا تو سنبھالے گا کون؟
لہذا تمہارا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟